الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أنس بن مالك قال دخلنا رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم إلا محروم. رواہ ابن ماجہ. اما بعد. عزیز سامعین، محترم حضرات، لیلۃ القدر میں شب گزاری اور شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں صرف جاگیں، آپ صرف ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں، بازاروں میں بیٹھے رہیں. یہ بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی ناسمجھی ہے ہم لوگوں کی، بہت بڑی ناسمجھی ہے. اس ناسمجھی میں جہاں ہمارے نوجوان اور کم عمر شامل ہیں، اس ناسمجھی کے گناہ میں بوڑھے اور بزرگ بھی شامل ہیں. ہال چل پڑا، پوری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، واہی تباہی کرتے رہتے ہیں. اور اب تو موٹر سائیکل کم دوڑاتے ہیں، 2-4 سال پہلے بہت زیادہ دھوم دھام موٹر سائیکل دوڑاتے تھے. یہ تو جب کوئی برائی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، مصیبتوں کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں، شر کے ساتھ بھلائیاں ہوتی ہیں. جو شر آیا ہمارے اوپر، اس شر کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں میں یہ برائی کم ہو گئی، موٹر سائیکل دوڑانا، دھوم دھام مچانا. لیکن رات جاگنا اور خاموش شرارت، موبائل کی شرارتیں شروع ہو گئی. بازاروں ہوٹلوں پہ دیکھیں پوری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ لڑکوں کو وقت پہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد اپنے گھر میں بلائیں، رات بھر بلا وجہ نہ جاگنے دیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ لڑکے جاگ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کیا کر رہے ہیں جاگ کر کے؟ ایسی بیداری کا کیا فائدہ ہے؟ اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. موبائل اتنا سینسیٹیو، اس کا انٹرنیٹ اتنا تیز اس وقت چلتا ہے کہ فوراً کہیں آپ کی انگلی لگی تو غلط چیزیں آنے لگتی ہیں. ہمارے بچوں کی عمریں کم ہوتی ہیں اور نفس اور شیطان تو قید ہے، لیکن نفس انسان کا لگا ہوا ہے. واہیات میں بچے پھنس جاتے ہیں. تو چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو آپ، ہوٹلوں میں ملنے جلنے کے لیے بیٹھے ہو، دن بھر کام نہیں کر سکے، معاملات کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. دشہرا میدان میں، قبرستان میں اور دور دراز کھیتوں میں ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی گھر پہ بلانے والا نہیں. تو جو شب گزاری ہوگی، اس طرح سے بے وقوفی اور احمقانہ اور بینڈوں جیسی شب بیداری نہیں ہوگی. اللہ کو یہ شب بیداری پسند نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں ہمارے نوجوان اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، ہمارے بوڑھے بزرگ گھر کے ذمہ دار بھی پکڑے جائیں گے. بچوں کو کیوں انہوں نے ایسا چھوڑ رکھا ہے کہ موبائل لے کر کے کھیتوں میں اور میدانوں میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ تلاوت کرنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ نمازیں پڑھنی ہے. ضرورت کیا ہے اتنے جاگنے کی؟ ایسی شب بیداری منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ عذاب بن جائے گا ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بڑے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں گھر کے ذمہ داروں کے لیے. عبادت کے لیے جاگیں گے اور سکون کے ساتھ عبادت ادا کریں گے. موبائل کھیلنے کے لیے نہیں، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، اور PUBG اور کیا خرافات کھیلنے کے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر. یقیناً یہ مہینہ جس میں تم موجود ہو، تو جو تم پر حاضر ہوا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بس ہم اتنا جانتے ہیں. آگے جو وعید ہے من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی فضیلتوں سے، اس رات میں اللہ کی نوازشوں سے، اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا، وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا، ہر طرح کے خیر سے محروم رہا. اگر اس رات کی خیر سے ہم محروم رہے، اس رات کی بھلائی سے ہم محروم رہے، تو یہ تمام کام جو بھلائی کے تھے، تمام کام جو خیر کے تھے، ان تمام راستوں سے اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو سکتی تھی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے اس رات کی ناقدری کی، اس رات کے خیر سے محروم رہا جو شخص، اس کے لیے کسی راستے سے خیر اور بھلائی نہیں آئے گی. کتنی سخت وعید ہے. اس لیے موبائل اور اس طرح سے
جاگنا، رت جگا کرنا ہم خود چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں۔ آگے فرمایا ولا یحرم الا محروم، اور اس رات کی بھلائی سے، اس رات کے خیر سے کوئی بھی نہیں محروم رہتا۔ ہاں، جس کی قسمت میں محرومیت لکھ دی گئی، جس کے لیے پہلے سے طے کر دیا گیا کہ یہ محروم رہے گا اس رات میں، اس رات کی برکتوں سے دھتکار دیا جائے گا، اس رات کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے گا، وہی اس رات کی رحمت سے، برکت سے اور نوازشوں سے محروم رہے گا۔ ہم سب کو لرز جانا چاہیے کہ اس رات کی خیر و برکت سے کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے جو بات ہم نے شروع میں کہی کہ رت جگہ کا جو ماحول ہمارا ہے، اس کو یکسر بدل دیں۔ تراویح کے بعد سیدھا گھروں میں پہنچیں، اپنے گھروں پہ سوئیں، آرام کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، سحری کریں، سحری کے بعد نماز پڑھیں، فجر بعد تلاوت وظیفہ کرنا ہو کریں، اپنے کام پہ جانا ہو جائیں، رات زیادہ جگ گئے تو سو جائیں، لیکن رت جگہ کا ماحول بالکل بند کر دیں۔ سحری سنت ہے، افضل ہے کہ آخری وقت میں کی جائے، اور 2 بجے کھلا دیا آپ نے، اب کتنے دیر تک لوگ بھوکے رہیں گے؟ اور سنت چھوٹ رہی ہے، ثواب کے لیے کام کرتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو اور 2 بجے رات میں کھلاتے ہو، کیوں؟ رت جگہ کرتے ہیں، رات بھر جاگنا، تو اگر 2 بجے کھانا نہیں کھائیں گے تو رات میں جاگیں گے کیسے؟ ہو ہلہ کیسے مچائیں گے؟ کیوں؟ ایک ماحول بنا دیا رت جگہ کا، رات میں پارٹی کرنے کا، رات میں ہوٹل بازی کرنے کا، رات میں کھانا کھانے کا، رات میں ہو ہلہ مچانے کا، رات میں تماشا کرنے کا۔ جب سنت چھوڑتی ہے، فضول رت جگی ہوتی ہے، فضول رات جاگا جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، سنت سے ہٹ کر کے نفسانیت کی پیروی ہونے لگتی ہے، 2 بجے سحری ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت میں سحری کیا کرو، وہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، روزے میں تقویت کا ذریعہ ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم نے جو ہمارے نوجوان جاگتے رہتے ہیں پوری رات، اس کے خلاف بیان کیا۔ جہاں ہمارے نوجوان قابل طعن و تشنیع ہیں، اسی کے ساتھ ہمارے بڑے بزرگ، گھر کے ذمہ دار بھی اللہ کے یہاں پکڑ سے نہیں بچ سکتے اگر اپنے نوجوانوں کو گھروں پہ بلانے کے بجائے ان کو رات میں ٹہلنے گھومنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔